بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگ جمل سے پہلے کا واقعہ۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ان کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہما یہ سب حج کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ جب انہوں نے وہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اور بغاوت کے واقعات سنے تو سخت غمگین ہوئی اور آپ مسلمانوں کے باہمی افتراق سے نظام مسلمین میں خلل اور فتنے کے اندیشے سے پریشان تھی۔ اسی حالت میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر، حضرت نعمان بشیر، حضرت کعب ابن عجرو اور چند دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ طیبہ سے بھاگ کر مکہ معظمہ پہنچ گئے، کیونکہ قاتلان عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھی قتل کے در پہ تھے۔ یہ حضرات اہل بغاوت کے ساتھ شریک نہیں تھے، بلکہ یہ حضرات اہل بغاوت کو فتنہ انگیزیوں اور شر پھیلانے سے روکتے تھے۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد یہ حضرات جب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مشورہ طلب کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ اس وقت تک مدینہ طیبہ نہ جائیں جب تک کہ باقی لوگ حضرت علی کے گرد جمع ہیں اور وہ ان سے قصاص لینے سے مزید فتنے کے اندیشے کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت تک آپ لوگ کچھ روز ایسی جگہ جا کر رہیں جہاں اپنے آپ کو مامون سمجھیں، جب تک کہ امیر المؤمنین انتظام پر قابو نہ پا لیں، اور تم لوگ جو کچھ کوشش کر سکتے ہو وہ کرو تاکہ یہ لوگ امیر المؤمنین کے گرد سے ہٹ جائیں اور امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ ان سے قصاص یا انتقام لینے پر قادر ہو جائیں۔ یہ حضرات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے اس مشورے پر راضی ہو گئے اور بصرہ جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ اس وقت بصرہ میں مسلمانوں کے لشکر جمع تھے۔ ان حضرات نے وہاں جانے کا قصد کر لیا تو امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما سے درخواست کی کہ انتظام حکومت برقرار ہونے تک آپ بھی ہمارے ساتھ بصرہ میں قیام فرمائیں، اور اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں اور مفسدین کی قوت و شوق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر حد شرعی جاری کرنے سے بے قابو ہونا خود نہج البالغہ کی روایت سے واضح ہے۔ یاد رہے کہ نہج البالغہ کو فقہ جعفریہ والے حضرات مستند مانتے ہیں۔ نہج البالغہ میں ہے کہ حضرت امیر سے ان کے بعض صحابہ اور رفقا نے خود کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دے دیں جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا تو بہتر ہوگا۔ اس پر حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے بھائی، میں اس بات سے بے خبر نہیں جو تم کہتے ہو، مگر یہ کام کیسے ہو جبکہ مدینے پر یہی لوگ چھائے ہوئے ہیں اور تمہارے غلام اور آس پاس کے اعراب بھی ان کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ ایسی حالت میں ان کی سزا کے احکام جاری کر دوں تو نافذ کس طرح ہوں گے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مجبوری کا اندازہ تھا تو دوسری طرف یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے مسلمان کے قلوب زخمی ہیں، اور ان کے قاتلوں سے انتقام لینے میں تاخیر جو امیر المؤمنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے مجبوری دیکھی جا رہی تھی، اور مزید یہ کہ حضرت عثمان کے قاتل امیر المؤمنین حضرت علی کی مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ جو لوگ حضرت امیر المؤمنین کی مجبوری سے واقف نہ تھے ان کو اس معاملے میں ان سے بھی شکایت پیدا ہو رہی تھی۔ ممکن تھا کہ یہ شکوہ شکایت کسی دوسرے فتنے کا آغاز نہ بن جائے، اس لیے لوگوں کو فہمائش کر کے صبر کرنے اور امیر المؤمنین کو قوت پہنچا کر نظم مملکت کو مستحکم کرنے اور باہمی شکوہ شکایت کو رفع کر کے اصلاح بین الناس کے ارادے سے ام المؤمنین نے بصرہ کے سفر کا ارادہ کیا۔ اس سفر میں آپ کے محروم بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر وغیرہ کے ساتھ تھے، اور بصرہ کے سفر کا مقصد خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما نے حضرت قعقاع رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمایا۔ ایسے شدید فتنے کے وقت اصلاح بین المؤمنین کا کام جس قدر اہم دینی خدمت تھی، اور وہ بھی ظاہر ہے اس لیے کہ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہما نے بصرہ کا سفر محرم کے ساتھ اور پردہ کے آہنی حدود میں اختیار فرمایا۔ واقع جنگ جمل۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما اور ادائیگی حج کے بعد مکہ مکرمہ میں ہی تھی کہ آپ کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت کی خبر ملی۔ آپ بہت رنجیدہ ہوئیں۔ محرم میں عمرہ کر کے واپس لوٹنے کا ارادہ ترک کیا۔ عمرے کی ادائیگی کے بعد واپس ہونے لگی اور مقام صرف پر پہنچی تو ان کو عبید بن ابی سلمہ ملے۔ آپ انہیں دیکھ خوش ہوئی
اور فرمایا کہ تم بہت اچھے وقت میں آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ جانتی ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے اور مدینہ طیبہ 8 روز تک بغیر خلیفہ کے رہا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دریافت فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بتایا کہ تمام اہل مدینہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے، جبکہ اس وقت باغیوں کی جماعت مدینہ طیبہ میں غالب رکھتی ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مکہ مکرمہ لوٹ گئیں۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر آپ مسجد حرام کے دروازے پر اتری اور حتیم میں جانے کا ارادہ کیا، چنانچہ لوگوں نے وہاں پر ردے کا اہتمام و انصرام کر دیا۔ جب ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما حتیم میں پہنچی اور سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگوں، مختلف شہروں اور مختلف چشموں کے فتنہ پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ بے سروپا الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو حاکم بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، حالانکہ ان 9 عمروں کو اس سے قبل بھی استعمال کیا جا چکا ہے اور بہت سے مواقع پر ان 9 عمروں نے ان کی حفاظت بھی کی ہے، اور یہ ایسے امور ہیں جو پہلے گزر چکے ہیں اور ان امور کی ان 9 عمروں کے علاوہ کوئی اور اصلاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ فتنہ پردراز ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے کو چھین لینے کا ارادہ کیا اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کیا کہ اس سے ہمارا مقصد اصلاح ہے، اور جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کوئی عیب و نقص ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح لوگوں پر ان کے اقوال و افعال کا تضاد عیاں ہو گیا، نیز انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا، اور انہوں نے اس خون کو بہا کر ایک قابل احترام شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا وہ لوٹ لیا، اور جس ماں کسی کافر تک کا خون بہانا حرام تھا اور جس ماں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس اور معزز بنایا تھا، اسے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے لیے حلال کر دیا۔ اس ماں کی حرمت تک کا پاس اور لحاظ نہ کیا۔ خدا کی قسم، اگر ان قاتلین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیے جائیں تو بھی ان سب لوگوں کے مقابلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک انگلی بھی بہتر ہے۔ میں تم لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ اس تقریر کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو عسکر نامی اونٹ پر سوار کرایا گیا، اور وہ اونٹ یعلا بن امیہ نے 80 دینار میں خریدا تھا۔ اس تیاری کے بعد لشکر نے کوچ کیا۔ ادھر حضرت علی کو اس لشکر کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی۔ انہوں نے سہیل بن حنیف انصاری کو مدینہ طیبہ پر امیر متعین کیا اور خود لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ باہمی فتنوں اور جھگڑوں کے وقت جو صورتیں دنیا میں پیش آیا کرتی ہیں ان سے کوئی اہل بصیرت و تجربہ غافل نہیں ہو سکتا، اور ہر دور میں ایسے ماندین رہے ہیں جو مسلمانوں کو غلط فہمیاں پیدا کر مسلمانوں میں باہمی سب و شتم بلکہ مقتل و جدال تک کا ذریعہ بنتے رہے ہیں۔ یہاں بھی یہی صورت درپیش تھی کہ مدینہ طیبہ سے آتے ہوئے صحابہ کرام کی معیت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا سفر بصرہ کو منافقین اور مفسدین نے حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صورت بگاڑ کر اس طرح پیش کیا کہ یہ سب اس لیے بصرہ جا رہے ہیں کہ وہاں سے لشکر ساتھ لے کر آپ کا مقابلہ کریں۔ اگر آپ امیر وقت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ اس فتنے کو آگے بڑھنے سے پہلے وہیں جا کر روکیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت عبداللہ بن عباس جیسے صحابہ اکرام نے اس رائے سے اختلاف بھی کیا اور مشورہ یہ دیا کہ آپ ان کے مقابلے پر لشکر کشی اس وقت تک نہ کریں جب تک صحیح صورتحال معلوم نہ ہو جائے، مگر کثرت دوسری طرف رائے دینے والوں کی تھی۔ حضرت علی بھی اسی طرف مائل ہو کر لشکر کے ساتھ نکل آئے اور یہ شریر اہل فتنہ و بغاوت بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مدینے سے روانہ ہوئے اور مقام ربضہ پہنچے۔ وہیں آپ کو اس بات کی اطلاع ملی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا لشکر آگے بڑھ رہا ہے، چنانچہ آپ نے دوسری اطلاع آنے تک اسی مقام پر قیام فرمایا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا حال عارفی بیان کرتے ہیں کہ چلتے چلتے جب ہم خواب کے چشموں تک پہنچے تو وہاں کتے ہمیں دیکھ کر بھونکنے لگے، تو لوگوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ کون سا چشمہ ہے۔ میں نے بتایا کہ یہ چشمہ خواب کے نام سے مشہور ہے۔
عارفی بیان کرتے ہیں کہ میرا یہ جواب سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما زور سے چیخیں اور اپنے اونٹ پر زور سے چابک مار کر اسے ہنگایا اور فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس پر خواب کے کتے بھونکیں گے؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اے لوگو مجھے واپس لے چلو۔ آپ نے یہ بات 3 دفعہ فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے اونٹ کو ہنکایا، چنانچہ لوگوں نے اپنے اپنے اونٹوں کو تیز کر دیا اور وہ سب واپس لوٹ گئے، حتیٰ کہ جب اگلا روز آیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچے اور چیخ کر بولے